امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو خوب کھاؤ پیو۔ انہیں یعنی حضرت صحابہ نے عرض کیا، جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقات، ذکر الہی سے دلوں کا اطمینان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ رہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم ذکر الہی کے لیے نہیں بیٹھتی مگر فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اطمینان کا ان پر نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے روبرو ان کا تذکرہ فرماتی ہیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کو یاد کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مغفرت اور اجر عظیم پانے والوں کا ذکر الہی کثرت سے کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مسلمان مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، مومن مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنی زبان کو، اپنے دل کو اور اپنے جسم کو ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم وہ اذکار سیکھ رہے ہیں جو بالکل آسان اور ہمیں یاد بھی ہیں، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت یا سرمایہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی وقت بھی نہیں نکالنا۔ شروع کی کلاسیں اگر آپ کو یاد ہے تو چلتے پھرتے کرنے والے کام ہیں آپ کی روزمرہ کی روٹین کے ساتھ۔ اسی کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکافرون۔ الحمدللہ سب کو آتی ہے، اور پھر ہم نے اپنے گروپوں میں دوبارہ سے اس کو تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، اور اس کی ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ یاد بھی کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چوتھائی قرآن کی برابر ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اس میں شرک سے برات ہے، آپ شرک سے برات کی شہادت دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایسی چیز سکھلائیے کہ میں بستر پر جانے پر اسے پڑھوں۔ اب آپ باوضو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ پھر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پڑھو کیونکہ وہ شرک سے برات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون،
اقرا قل یا ایھا الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ پڑھو، قل یا ایھا الکافرون پڑھو، اس میں شرک سے برات ہے۔ آپ بھی اس چیز کی ضرور عادت ڈالیں کہ سوتے وقت سورۃ الکافرون ضرور پڑھ کے سویا کریں۔ جیسا کہ شروع کی کلاسز میں ہم نے یہ دیکھا اور اس پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ چاہے تو اس کو 700، 1 لاکھ اور احد کے پہاڑ کے برابر بھی بڑھا سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اصل وہ خلوص نیت دیکھتا ہے۔ کاؤنٹنگ کرنا ہمارا کام نہیں، لیکن اس سے تھوڑا سا شوق بڑھتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ ہم ایک مختصر سے عمل سے، آسان عمل سے، جس کے لیے ہمیں نہ وقت کی ضرورت ہے علیحدہ سے، نہ ہمیں اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کی کل تعداد 74 ہے۔ آپ 10 نیکیوں کے حساب سے 740 نیکیاں سوتے سوتے سمیٹنے کا نادر موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اب کل حروف جیسے میں نے بتایا 74، 74 فی حروف 10 نیکیاں یعنی 10 نیکیاں، ایک دن کی آپ کی بنی ہے نا 740، ماہانہ دیکھیں کتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سالانہ دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آج سے آپ شروع کرتے ہیں، آپ کی جتنی بھی زندگی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، فرض کریں کہ 20 سال بھی آپ کے پاس ہیں، ابھی 15 سال بھی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹس میں کس قدر بڑھوتری ہوگی، کتنا اضافہ ہوگا، یہ ذکر الہی کس قدر آپ کی آخرت کو سنوارے گا، اور جہاں خدا نخواستہ ہماری نیکیوں کے پلڑے کم ہو گئے، ہلکے ہو گئے، تو وہاں یہ اذکار آ کے اس کی کفالت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔